بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں: قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ آپ اللہ کو محبوب نہیں بنائیں گے، اللہ آپ کو محبوب بنائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبب اور ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب اور محبوب بن جانے کا۔ جس کی زندگی جتنی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشابہ ہوگی، اس کو اللہ کا اتنا زیادہ قرب حاصل ہوگا، اور جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جتنا دور ہوگا اور جتنی دور ہوگی، اتنا ہی اسے اللہ سے بعد حاصل ہوگا۔ تو اللہ سے قرب حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ اسی اتباع کو سنت کہتے ہیں، اسی اتباع کو سنت کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ساتھی فرماتے ہیں کہ جن اساتذہ سے علم میں نے حاصل کیا، انہی اساتذہ سے علم عبداللہ ابن مبارک نے حاصل کیا، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نفع اٹھانے والے شاگرد بہت زیادہ تھے اور ہم سے نفع اٹھانے والے طلبہ بہت کم تھے۔ مجھے اس بات کے بہت زیادہ شوق ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ایسا کیا عمل ہے عبداللہ ابن مبارک کے پاس کہ اللہ نے ان کو اتنا زیادہ نفع دیا، ان کے ذریعے سے طلبہ کو اتنا زیادہ نفع دیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث میں 1200 مکبر ہوتے تھے۔ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، جب وہ حدیث کی سند پڑھتے تھے تو ایک طالب علم یہاں کھڑا ہے، ایک طالب علم آگے کھڑا ہے۔ جس طرح آپ کراچی اجتماع سے آئے ہیں تو کراچی اجتماع میں آپ نے مکبر دیکھے ہوں گے، دور دور مکبر کھڑے ہیں، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہم اسے مکبر کہتے ہیں۔ تو یہ مکبر اب ہمارے زمانے میں مکبر اس کو کہتے ہیں جو امام کے پیچھے اللہ اکبر کہے۔ حدیث کے درس میں جب مکبر کی بات آتی ہے تو اسے مکبر اسے کہتے ہیں کہ استاد جب سند پڑھتا ہے تو آگے وہ طالب علم سند پڑھتا ہے، پھر اس طالب علم کی سند کو سن کر دوسرا طالب علم سند پڑھتا ہے، جب استاد حدیث پڑھتا ہے تو طالب علم حدیث پڑھتا ہے اور دوسرے طلبہ تک اس کو پہنچاتا ہے۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40,000 طلبہ ایک وقت میں عبداللہ ابن مبارک سے حدیث پڑھتے تھے، 1200 مکبر ہوتے تھے۔ تو ان کے ساتھی جنہوں نے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر حدیث کا علم حاصل کیا اور فقہ کا علم حاصل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کہ اللہ نے ان سے نفع عام رکھا اور طلبہ نے خوب نفع حاصل کیا۔ تو 1 سال ان کے پاس گزارا۔ 1 سال گزارنے کے بعد ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا۔ عبداللہ ابن مبارک اور صحابہ کی زندگی میں صرف ایک فرق تھا کہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں فرمائی۔ کامل سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انسان کی زندگی کامل سنت کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ اس سے نفع کو عام کر دیتے ہیں، اللہ اس سے نفع کو عام فرما دیتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفع کو عام کیوں کرتا ہے جو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق لے کر آتا ہے، جو اپنی زندگی کو سنت کے اوپر لاتا ہے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالتا ہے۔ اللہ اس سے نفع کو عام کیوں کرتے ہیں؟ اسی آیت میں موجود ہے، اسی آیت میں موجود ہے۔ تو سنت کسے کہتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو سنت کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو احادیث کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو سنت کہتے ہیں۔ میری زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر پیش کروں گا۔ میری زندگی صحابہ کی زندگی سے میل کھاتی ہے تو میری زندگی عین سنت کے مطابق ہے۔ اگر میری زندگی صحابہ کی زندگی سے میل نہیں کھاتی تو میری زندگی سنت سے بہت دور ہے۔ دونوں چیزیں میں الگ کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو سنت کہتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے گا میری زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ تو اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر پیش کروں گا۔ اگر میری زندگی صحابہ کی زندگی کے مثل ہے تو میری زندگی عین سنت کے مطابق ہے۔ اگر میری زندگی صحابہ کی زندگی کے مثل نہیں ہے تو میری زندگی سنت سے بہت دور ہے۔ مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم ابھی پچھلے دنوں میں بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سنت کہتے ہیں کہ نبی سے محبت کا اظہار نبی کے طریقے کے ساتھ، نبی سے محبت کا اظہار نبی کے طریقے کے ساتھ، اور بدعت کہتے ہیں نبی سے محبت کا اظہار اپنے طریقے کے ساتھ، کہ دونوں جگہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ سنت میں بھی محبت کا اظہار ہے، بدعت میں بھی محبت کا اظہار ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ سنت میں نبی کا طریقہ ہے اور بدعت میں نبی کا طریقہ نہیں۔ تو سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو، کہ انسان اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے رفتار گفتار ہر چیز کے اندر وہ سنت کو لے کر آ جائے تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے ایک موقع پر کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواتین ہیں اپنے جسم کے جس عضو پر زیور پہن لیتی ہیں اسے خوبصورت بنا لیتی ہیں اور خوبصورت سمجھتی ہیں، اور فرمایا کہ اگر کانوں میں وہ زیور پہن لیتی ہیں تو کان ان کے خوبصورت ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں کنگن پہن لیتی ہیں تو ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا جس طریقے سے زیور پہن کر اپنے جسم کے اعضاء کو وہ خوبصورت بنا لیتے ہیں، بالکل بعینہ اے نوجوانوں تم بھی اسی طریقے سے اپنے جسم کے جس اعضاء پر سنت سجا لو گے اللہ کے نزدیک وہ خوبصورت بن جائے گا۔ اگر تمہارے پاس بال ہیں اور تم بال رکھے ہوئے ہو، اب تمہیں کنگا تو کرنا ہی ہے، اب تم کنگا اس نیت سے کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو کنگا فرماتے تھے اور بیچ سے مانگ نکالا کرتے تھے، تو تمہارا کنگا کرنا سنت ہو جائے گا، اللہ کو یہ بال پسند آ جائیں گے۔ اگر تمہارا لباس سنت کے مطابق ہے تو اللہ کو یہ لباس پسند آ جائے گا۔ تمہاری شلوار پاجامہ پینٹ جو بھی ہے اگر وہ ٹخنے سے اوپر ہے تو اللہ کو تمہارا یہ عمل پسند آ جائے گا۔ تو جس عضو پر تم سنت سجا لو گے اللہ کو وہ عضو پسند آ جائے گا، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث نمونے کے طور پر کیا ہے
کہ تمام انبیاء اپنی امت میں نمونہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے، امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے نمونہ ہے تو نمونہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا ہر پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق جب ہوگا تو میری زندگی قابل قبول ہوگی اللہ کے نزدیک، ورنہ مردود ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ اگر انسان سنت کی ناقدری کرتا ہے، انسان اگر سنت کی ناقدری کرتا ہے، اتباع سنت سے محروم ہو جاتا ہے، اتباع سنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں سنت تو ہے کیا ہوا، سنت تو ہے تو کیا ہوا، پھر آ کر شکایت کرتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تہجد کے لیے آنکھ کھلتی تھی، ایک وقت تھا کہ سنت پر مر مٹنا کو جی چاہتا تھا، اور اب حال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی یا مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے سنت کو یہ کہہ کر یہ سمجھ کر چھوڑا کہ سنت تو ہے۔ جب یہ کہہ کر یا یہ سمجھ کر چھوڑا کہ سنت تو ہے تو اللہ نے اتباع سنت سے محروم کر دیا، اور جب سنت کو ٹھکرایا تو اللہ دین سے محروم کر دیتا ہے۔ اکابر کی بات پتہ کی بات ہے، اکابر نے فرمایا اگر اتباع سنت کی ناقدری کرو گے تو اللہ اتباع سنت سے محروم کرے گا، اور سنت کو ٹھکراؤ گے تو قیامت کے دن اللہ تمہیں ٹھکرائے گا۔ اور اس کی مثال لکھتے ہوئے فرمایا کہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم درزی کے پاس جاتے ہو اور بہت بڑھیا اور اعلیٰ کپڑا لے کر جاتے ہو، اور نمونے کے طور پر ایک کپڑا لے کر جاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کپڑا اس نمونے کے طور پر سی دو، اور وقت مقررہ پر جب تم جاتے ہو تو وقت مقررہ پر اگر تمہارا دیا ہوا کپڑا اس نمونے کے مطابق سلا ہوا ہو تم اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہو، لے لیتے ہو، قبول کر لیتے ہو، اور اگر اس نمونے کے مطابق وہ کپڑا سلا بنا ہو تو غصہ ہو جاتے ہو، اور بعید ہے کہ اس کپڑے کو استعمال بھی نہ کرو اور پھینک دو اور لے کر بھی نہ آؤ۔ تو بالکل بعین ہی ایسے ہی ہے کہ دنیا کی زندگی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو نمونہ ہے اس کے مطابق گزار کر گئے تو اللہ قیامت کے دن قبول کرے گا، اور اگر اس کے مطابق گزار کر نہ گئے جتنی عالی شان زندگی گزاری ہو اللہ اٹھا کر پھینک دے گا، ٹھکرا دیں گے اللہ تعالیٰ، اس کی کوئی ضرورت نہیں اللہ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا تمہارے نبی کو اللہ نے کوئی مقام نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جب اس کو تھپڑ لگا تو وہ برداشت نہ کر سکا، رونے لگا، روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا مجھے عمر نے مارا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو فرمایا عمر آپ نے اس کو کیوں مارا؟ کہا اللہ کے رسول اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ تمہارے نبی کو اللہ نے کوئی خاص مقام نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر فرمایا اے عمر آپ اس کو راضی کریں، اے عمر آپ اس کو راضی کریں۔ اور پھر اس یہودی کو مخاطب کر کر کہا اے یہودی میری بات کو غور سے سنو، اس دن کیا ہوگا، اس دن کا حال کیا ہوگا جس دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، لواء الحمد میرے پاس ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری آدمی وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوگا اور اس جھنڈے سے نیچے وہ جا نہیں سکے گا، اور اگر موسیٰ علیہ السلام آج کے دور میں آ جائیں میری سنت پر اتباع کریں گے تو ان کی نجات ہوگی، اگر میری سنت پر عمل نہ کریں گے تو ان کی نجات نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے مطالعے میں مشغول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کونی لگائی اور کونی لگا کر کہا اما ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، اے عمر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ کے رسول میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع اور میری سنت پر عمل کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی نہ ہوتی۔ نجات
کی کسوٹی وہ سنت ہے۔ ایک موقع پر میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت انسان کو فنا کا مقام کیسے حاصل ہوتا ہے کہ انسان فنا کے مقام تک پہنچ جائے؟ تو فرمایا، ایک جملے میں ارشاد فرمانے لگے، جتنا زیادہ اتباع سنت کرو گے اتنا زیادہ اللہ تمہیں فنا کا مقام دے گا۔ کامل اتباع سنت کرو گے تو اللہ فنا کے مقام میں بھی کمال عطا کرے گا۔ اگر زندگی میں اتباع سنت کامل نہیں ہے تو فنا کا مقام بھی ویسا ہی ہوگا جس طریقے سے تمہارا ہو۔ تو ہر ممکن کوشش کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات کرنا، گھر والوں سے تعلق، رشتہ داروں سے تعلق، بچوں سے تعلق، دوستوں سے تعلق، ہر اعتبار سے تعلق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں تشریف فرماتے آرام فرما رہے تھے۔ ایک بوڑھی آئی اور آ کر کہنے لگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس عورت کو پہچان نہ سکی، یہ عورت ہے کون؟ یہ عورت ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر خود بیدار ہو گئے، بیدار ہوئے، اب تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اکرام اور مہمان نوازی میں اتنا زیادہ تکلف فرمایا کہ آج تک کسی عورت کے لیے اتنا تکلف نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عائشہ جو کچھ ہے لے کر آؤ، کھانے میں جو کچھ ہے تمہارے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی، پھر فرمایا وہ بھی لے کر آؤ جو تمہارے پاس وہ ہے، وہ بھی لے کر آؤ جو تمہارے پاس وہ ہے، ہر چیز لے کر آئے۔ کہا تمہارے پاس پیسے ہیں وہ بھی لے کر آؤ، پیسے لے کر آئے، وہ پیسے اس بوڑھیا خاتون کو دیے، اور پھر فرمایا تمہارے پاس کوئی اچھا کپڑا ہے وہ بھی لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خاتون کے اکرام میں اتنا زیادہ تکلف فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھی، اس نے کوئی بات نہ کی، وہ بھی رو رہی تھی، اور میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کے چہرے سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ جب وہ گھر سے رخصت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ دور چلی گئی کہ آنکھوں سے دور ہو گئی، نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جانے کے بعد بھی روتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں حیران ہو گئی، پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون ہے جس کے لیے آپ نے اتنا اکرام کیا، پھر اس کے موجودگی میں بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے، اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی آپ اس طرح رو رہے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز میں سن رہی ہوں۔ آپ لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ اس طرح روئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رونے کی آواز کو سن رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول وہ عورت کون تھی جس کے لیے آپ اتنا تڑپے؟ کہا میری خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست تھی، میری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوست تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا غصہ آیا، اللہ کے رسول وہ تو ایک بوڑھیا تھی، آپ ہمیشہ اس کو یاد کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کے لیے روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ وہ میرے زندگی کا سہارا تھی، جس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے وہ میری تصدیق کر رہی تھی، لوگ مجھ سے میرا مال چھین رہے تھے وہ مجھ پر اپنا مال خرچ کر رہی تھی، لوگ مجھ سے دور ہو رہے تھے وہ میرے قریب ہو رہی تھی۔ عائشہ میں اس کو کیسے بھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کر دکھایا۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں قرار دیا؟ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا حریص السنہ، حریص السنہ لقب تھا، حریص السنہ۔ ایک موقع پر جب مدینہ سے حج کے لیے تشریف لے کر گئے، مکہ المکرمہ میں راستے میں ایک مقام پر آ کر اپنی سواری کو باندھا، راستے میں ایک مقام پر آ کر اپنی سواری کو باندھا، اور باندھنے کے بعد ایسے دور جا کر اس طرح بیٹھے جس طرح قضاء حاجت کے لیے انسان بیٹھتا ہے۔ پھر واپس آئے، واپس آ کر شاگردوں سے کہنے لگے تم سمجھ رہے ہوگے کہ مجھے قضاء حاجت تھی، یقین جانو مجھے قضاء حاجت نہ تھی، میری ان آنکھوں نے دیکھا تھا اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا جہاں میں نے باندھا تھا، اسی جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو کہ میں جا کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھا۔ میں اس راستے سے گزر رہا تھا، میں نے اس بات کو پسند نہ کیا کہ میں اس راستے سے گزروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دوں اور عمل کو چھوڑ دوں۔
قرآن کریم کی دوسری آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، کہ اللہ سے محبت کرتے تو شدید محبت کرو. تو اللہ سے شدید محبت ہوگی کب؟ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے. محبت نہیں، محبت تقسیم ہوتی ہے. محبت تقسیم کا تقاضا کرتی ہے کہ جب تک بیٹا ہے، جوان ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے. شادی ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے. اب محبت بیوی کی طرف بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. جب اولاد ہو جاتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، اولاد کی طرف محبت چلی جاتی ہے. لیکن عشق تقسیم نہیں ہوتا. محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، کمال عشق کیا اور عشق کا حق ادا کیا. اس لیے صحابہ کو کبھی کسی نے شکست نہ دی، صحابہ کو کسی میدان میں شکست کا سامنا نہ کرنا پڑا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے نیا کرتا پہنا ہوا تھا، اور جب نیا کرتا پہنا تھا، جمعے کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن نیا کرتا پہن کر ممبر پر آئے. آپ نے حمد و ثنا کی. حمد و ثنا کے بعد صحابہ کو مخاطب کر فرمایا اسمعوا واطیعوا، مجھے سنو، میری اطاعت کرو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار کو نکالا، کہا لا نسمع ولا نطیع، ہم آپ کو نہیں سنیں گے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ تم میری بات نہیں سنو گے، میری اطاعت نہیں کرو گے. کہا جب تک ایک سوال کا جواب نہ دو گے ہم آپ کی اطاعت نہ کریں گے، ہم آپ کی سماعت نہ کریں گے. کہا پوچھو، کیا سوال پوچھتے ہو؟ کہا آج آپ کے جسم پر نیا کرتا ہے، یہ نیا کرتا آیا کہاں سے؟ پہلے اس کا حساب دو، پھر ہم آپ کو سنیں گے بھی، آپ کی اطاعت بھی کریں گے. آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کا ہے، میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ. اور اتفاق عبداللہ ابن عمر وہاں سے داخل ہو رہے. اور عبداللہ ابن عمر ہے کیا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہم ایک جہاد کے سفر پر نکلے تو دیکھا جنگل کے درندے آ کر ہمارا راستہ روکتے ہیں. جنگل کے درندے آ کر ہمارا راستہ روکتے ہیں. جب جنگل کے درندے آ کر ہمارا راستہ روکتے ہیں تو صحابہ پڑاؤ ڈالتے ہیں کہ صبح سفر کریں گے. پھر جب سفر کرتے ہیں پھر جنگل کے درندے آ کر ہمارے سفر کو روکتے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد شیر کے کان کو پکڑا، ایک تھپڑ لگایا. کہا تو جانتا میں بیٹا عمر کا ہوں اور غلام رسول اللہ کا ہوں، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو کبھی نہ چھوڑا، میرے باپ نے کبھی انصاف کو نہ چھوڑا، تو ہمارے راستے کی رکاوٹ کیوں بن رہا ہے؟ اتباع سنت سب سے اہم ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی میں سنت آ گئی اور سنت پر مرمٹنا آ گیا اور سنت کو زندہ کرنا آ گیا تو میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو گئی. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا آج میرے دربار میں جو شخص جس چیز کا سوال کرے گا، جو مانگے گا اس کو ملے گا. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان پر دربار میں کھلبلی مچ گئی. کوئی کیا مانگ رہا تھا، کوئی کیا مانگ رہا تھا، اور ایاز خاموشی سے کھڑا رہا. تو ایاز کی طرف دیکھا کہ ایاز تم کچھ نہیں مانگتے. تو ایاز اٹھا، اپنی جگہ سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد تخت پر آیا اور محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا. محمود غزنوی کے کندھے پر جب ہاتھ رکھا اور کچھ گویا نہ ہوا تو محمود غزنوی نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا آپ کو میرے عمل سے نہیں پتہ چل رہا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. میں نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، میں بادشاہ سے بادشاہ کو مانگ رہا ہوں. بادشاہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. بادشاہ نہ ملا، کچھ نہ ملا. میرے بھائیو اللہ ملا، سب کچھ ملا. اللہ نہ ملا، کچھ نہ ملا. اللہ ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اگر اللہ چاہیے، اللہ سے محبت چاہیے، کمال اشد حبا للہ چاہیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجاؤ. یہ سنت ایسی ہے. اور انسان جب اتباع سنت کامل کرتا ہے تو نقد اللہ 2 انعام دیتا ہے. نقد 2 انعام اللہ دیتا ہے. سب سے پہلا انعام یحببکم اللہ. یحببکم اللہ کا ترجمہ اکابر اولیاء نے اور صوفیاء نے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں قبولیت کے مقام عطا فرمائے گا. اللہ تمہیں قبولیت کا مقام عطا کرے گا. تم سے اللہ نفع عام عطا کرے گا کہ لوگ دور دراز سے آ کر تم سے نفع حاصل کریں گے.
پھر اس کی مثال میں لکھا کہ جب اللہ والے اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر انسان اپنے اعضاء کو سنت سے سجاتا ہے تو یہ اعضاء سے خوشبو پھوٹتی ہے، یہ اعضاء سے خوشبو پھوٹتی ہے، یہ خوشبو لوگوں کو کھینچ کر اپنے پاس لے کر آتی ہے۔ جس طریقے سے الائچی کا درخت ہے اس کو شیڈو میں رکھا جاتا ہے، اگر اس پر سورج کی تپش پڑ جائے تو وہ جل جاتا ہے۔ اس الائچی کے درخت کو پالنے کے لیے، اس الائچی میں خوشبو پیدا کرنے کے لیے شیڈو رکھا جاتا ہے تاکہ اسے سورج کی دھوپ نہ پڑے، اور شیڈو میں وہ پروان چڑھتا ہے، پھر اس میں الائچی لگتی ہے۔ اب چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کو چائے میں ڈالو تو خوشبو ہے، اس کو بریانی میں ڈالو خوشبو ہے، اس کو کھانے کے جس حصے میں ڈالو خوشبو ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جب اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں آ کر اپنے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں اور اپنے جسم پر سنت کو سجاتے ہیں، تو میرے بھائیو سنت کو سجانے کی وجہ سے جب اس اعمال سے خوشبو نکلتی ہے، اللہ اس کو دنیا میں پھیلاتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے۔ تو اس لیے پہلا نقد انعام جو اللہ عطا فرماتے ہیں وہ قبولیت کا عطا فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں کہا یحببکم اللہ۔ یحببکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں قبولیت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب ہماری نظر کسی اللہ والے پر پڑتی ہے، نہ انہوں نے ہمارا اکرام کیا ہوتا ہے، نہ انہوں نے کھانا کھلایا ہوتا ہے، نہ چائے پی ہوتی، نہ جانتے نہ کچھ نہیں کرتے۔ جب کچھ نہیں کرتے لیکن ان پر مر مٹنے کو دل چاہتا ہے، کیوں؟ اللہ ان کو قبولیت کا مقام عطا کرتا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں، فرمایا مجھے سہارنپور سے دلی یا کاندھیلا جانا تھا، اور جب میں ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے ٹکٹ گھر پر جا کر کہا مجھے ٹکٹ دے دیں ادھار، مجھے ادھار ٹکٹ دے دیں اور میں واپس جب آؤں گا تو آپ کو ٹکٹ کے پیسے دے دوں گا۔ مجھے ٹکٹ گھر والوں نے ادھار ٹکٹ دے دیا، اور خادم بعد میں آئے، جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا تو بھاگتے بھاگتے آئے، کہا حضرت آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے ٹکٹ نہیں لیا۔ آپ نے کہا میں نے لیا ہے۔ کہا آپ کے پاس پیسے تھے؟ کہا نہیں، ادھار لیا ہے۔ کہا وہ اس ٹکٹ گھر سے ادھار ٹکٹ لیا۔ کہا حضرت یہ تو ادھار دیتا ہی نہیں ہے۔ کہا مجھے تو دے دیا۔ اس آزمائش کے لیے اس نے کہا اچھا میں بھی جا کر دیکھتا ہوں مجھے دیتے ہیں نہیں دیتے۔ اس نے جا کر کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ مجھے ادھار ٹکٹ دے دیں۔ انہوں نے فرمایا ہم ادھار نہیں دیتے۔ تو انہوں اشارہ کر کہا اس بوڑھے میاں کو تو تم نے دیا ہے، آپ ہمیں نہیں دیتے۔ کہا اپنی شکل دیکھو، اس کی شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھو، اس کی شکل دیکھو۔ یہ حضرت نے جملہ لکھا آپ بیتی میں کہ اپنی شکل دیکھو، اس کی شکل دیکھو۔ تو اللہ مقبولیت عام عطا فرماتے ہیں، پھر اپنا ہو پرایا ہو دشمن ہو کوئی بھی ہو اس سے محبت کرتا ہے۔ یحببکم اللہ، وہ محبت کیوں نہ کرے؟ اللہ جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں جبرائیل اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ساتوں آسمانوں پر اعلان کرو اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، ساتوں آسمانوں کا ہر فرشتہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرے۔ ساتوں آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل سے فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ زمین پر جا کر اعلان کرو کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، زمین پر رہنے والوں تم فلاں ابن فلاں سے محبت کرو۔ کون سنتا ہے اس اعلان کو؟ جبرائیل کے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اعلان جبرائیل کرتا ہے آ کر، تو جب جبرائیل کرتا ہے تو میں اور آپ بعض چہروں کو دیکھتے ہیں تو اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں، محبت ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ ان کو قبولیت کا مقام دے چکا ہوتا ہے، جبرائیل اعلان کر چکا ہوتا ہے۔ جب اللہ نے قبولیت کا مقام دے دیا، جبرائیل نے اعلان کر دیا میرے اور آپ کی کیا طاقت کہ میں اور آپ اللہ والوں سے محبت نہ کریں۔ تو پہلا نقد انعام جو اللہ عطا فرماتے ہیں سنت پر عمل کرنے کا، وہ عمل وہ یہی دیتے ہیں کہ اللہ قبولیت دے دیتے ہیں، قبولیت۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دوسرا نقد انعام یہ دیتے ہیں کہ جب انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتابوں میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتابیں میں موجود ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء نے بے شمار فوائد لکھے۔ فرمایا کہ جو شخص اس بات پر پریشان ہو کہ اس کے رزق میں تنگی آتی ہے، اس کے رزق میں تنگی آتی ہے، اس کے گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے باوضو رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ باوضو رہے، تو اس کو چاہیے وہ باوضو رہے، اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کبھی تنگ دستی نہ آئے،
اس کے دسترخوان پر کبھی تنگ دستی نہ آئے. اسے چاہیے کہ جب دسترخوان پر بیٹھے ہاتھ دھو کر بیٹھے, جب کھانے سے اٹھے تو ہاتھ دھو کر اور سکھا کر پھر اٹھے. اللہ اس کے دسترخوان پر کبھی تنگی نہیں لائے گا. جو شخص یہ چاہتا ہے, اب سنت ہے, یہ ساری سنتیں ہیں, جو شخص یہ چاہتا ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر ہو وسیع ہو, خوبصورت ہو, وسیع ہو, خوبصورت ہو, اور اس کے پاس مال اور متاع نہیں ہے, تو اسے چاہیے وضو کے بعد یہ سوچ کر یہ دعا پڑھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ اس کی زندگی میں اس کو برکت والا اور بڑا گھر عطا فرمائے گی. یہ سنت پر عمل کرنے کے فوائد ہیں. جیسے انسان, اس کی مثال میں لکھا کہ جیسے انسان گائے خریدتا ہے, مقصود دودھ ہوتا ہے, مقصود دودھ ہوتا ہے. گائے اس لیے خرید رہا ہے کہ دودھ مل جائے گا, لیکن گوبر فری میں مل جاتا ہے. انسان سنت پر عمل کرتا ہے, مقصود یہ ہے کہ اللہ مجھے مل جائے. دنیا کا فائدہ جو گوبر ہے وہ فری میں مل جاتا ہے, جو دنیا کا فائدہ ہے وہ فری میں مل جاتا ہے. سنت پر عمل کریں. اور میری اور آپ کی زندگی سنت سے بہت دور ہے. مجھے اور آپ کو پریشانی گھیرتی ہے, مجھے اور آپ کو پریشانی گھیرتی ہے. گھر بار کی پریشانی, رزق کی پریشانی, اولاد کی پریشانی, ہر چیز کی پریشانی مجھے اور آپ کو گھیرتی ہے. لیکن میری اور آپ کی زندگی پریشان ہوتی اسی لیے ہے کہ میری اور آپ کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور نہ ہوتی تو میں اور آپ کبھی پریشان نہ ہوتے. تو اسی لیے سید ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا کہ سید ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے عبادات میں مصروف تھے. بیوی نے کہا میاں اٹھو, جائیے جا کر مزدوری کیجئے اور مزدوری کریں, جا کے کمائیے. ہر وقت مصلی بچھا کر بیٹھے ہیں, ہر وقت ذکر اور اذکار کرتے رہتے ہیں, ہر وقت تسبیح کھینچتے رہتے ہیں. جائیں اٹھیں اور جا کر کام کریں. حضرت سید ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جا کر جنگل میں چلے گئے. صبح سے لے کے شام تک عبادت میں مصروف رہے. جب عبادت میں مصروف رہے تو شام کو واپس آئے. بیوی نے کہا بھائی مزدوری کر لی؟ کہا بہترین مزدوری کر آیا ہوں. کہا کوئی کچھ لائے نہیں؟ کہا مالک کہہ رہا تھا, آقا کہہ رہا تھا, باس کہہ رہا تھا اکٹھا حساب کریں گے. دوسرے دن پھر کہا جا اٹھو مزدوری کر آؤ. مزدوری کے لیے نہیں جانا, مزدوری کے لیے پھر نکل گئے. عبادت میں مشغول رہے. شام کو جب واپس آئے تو کہا کیا ہوا, کچھ لائے نہیں؟ کہا باس کہہ رہا تھا, مالک کہہ رہا تھا, آقا کہہ رہا تھا کہ اکٹھا حساب کریں گے. تیسرے دن جب بھیجنے لگی تو کہنے لگی آج حساب لے کر آنا, بس اکٹھا حساب کریں گے, اکٹھا حساب کریں گے. ان کو کہنا آج حساب کر بھیجیں, آج حساب کر بھیجیں. جب شام ہوئی گھر کی گلی میں داخل ہوئے, دہلیز پر داخل ہو رہے تھے تو سوچ رہے تھے کہ آج بیوی کو کیا کہوں گا, آج بیوی کو کیا کہوں گا. لیکن گھر میں جب داخل ہوئے تو گھر کا نظام بدلا ہوا تھا. بیوی نے چولہے میں آگ لگائی ہوئی تھی, ہانڈی پک رہی تھی, آٹا گوندھ کے رکھا ہوا تھا, پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا تھا, بستر بہترین انداز میں بچھا ہوا تھا, گھر کا حلیہ بالکل تبدیل تھا. جب گھر کا حلیہ تبدیل تھا تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جب بیوی پر پڑی تو بیوی سے پوچھا کہ یہ سارا سب کچھ. کہا ہاں تمہارے آقا نے 2 غلام بھیجے تھے اور انہوں نے ایک سونے کا تھوڑا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ابو الحسن خرقانی جب شام کو گھر آئے تو اس کو کہنا مزدوری میں کوئی کمی, ہماری مزدوری میں کمی نہ آئے. جس طرح تم مزدوری کر رہے ہو اسی طرح مزدوری کرتے رہنا, ہم تمہیں اسی طرح نوازتے رہیں گے جس طرح تمہیں آج نواز رہے ہیں. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکلی. کہا اللہ کی بندی تو نے بڑی جلدی کی, وہ آقا میرا اللہ تھا, میں مزدوری عبادت کرتا ہوں, تو دنیا کی طالب کیوں بنی؟ یہ تو آخرت میں اللہ دے گا, تو دنیا میں لینے والی بنی. اس نے کہا مجھے کیا پتا تیرا آقا کون ہے, تو بھی مجھے ٹالتا رہا, تو نے مجھے بتایا نہیں. تو سنت کے مطابق جب زندگی گزارو گے اللہ دنیا بھی دے گا, آخرت بھی دے گا, دنیا کی کامیابیاں بھی دے گا, آخرت کی کامیابیاں بھی دے گا. میرے بھائیوں, آخرت میں اس زندگی کو جو زندگی دنیا کے اندر گزار کر آئے ہو اس کو سنت پر پرکھا جائے گا. اگر یہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزری ہوگی اسے قبول کیا جائے گا. اگر یہ زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں گزری ہوگی اسے قبول نہیں کیا جائے گا, اسے رد کر دیا جائے گا, اسے پھینک دیا جائے گا, اسے ٹھوکر سے اڑا دے گا اللہ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اسی زندگی کی حیثیت ہوگی جو زندگی صرف سنت کے مطابق گزری ہوگی. اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز دی یا فقیہ,
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے سے مڑے اور مڑنے کے بعد غصے سے کہا هل رأيت الفقيه قط، کیا تو نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ نوجوان حیران ہوا تو کہنے لگا من ہوا الفقیہ، فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ کون ہوتا ہے؟ اب فقیہ اس کو کہتے ہیں جو فقہ کا علم جانتا ہو، جسے حلال حرام کے مسائل کا علم ہو، ہم اسے فقیہ کہتے ہیں۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اس نوجوان کو کہا هل رأيت الفقيه قط، کیا تو نے کبھی کوئی فقیہ دیکھا ہے؟ تو وہ نوجوان حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا من هو الفقیہ، پھر فقیہ کون ہے؟ فقیہ کون ہے؟ تو فرمایا ہوا زاہد عن الدنیا راغب الی الآخرہ وہو الفقیہ، جو فقیہ اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے بے رغبتی رکھے، دنیا ہے، دنیا سے دوستی نہیں لگاتا، دنیا ہے بقدر ضرورت ہے، دنیا کماتا ہے ضرورت کے مطابق کماتا ہے، دنیا کو گھر میں دل میں گھر نہیں بناتا، دنیا کے لیے جگہ دل میں نہیں رکھتا۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ تھا، ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی، ہمارے دل میں دنیا ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں دنیا تھی اور ہمارے دل میں دنیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں پہلا جملہ کہا زاہد عن الدنیا، کہ دنیا سے بے رغبتی ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ جب سید ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑی جاہ و جلال دیکھا، ان کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو جاہ و جلال دیکھا، جب جاہ و جلال دیکھا تو حیران ہو گئے، تو فارسی میں ایک جملہ کہا اگر یہ ولی ہوتا تو دنیا کو دوست نہ رکھتا، یہ ولی ہوتا تو دنیا کو دوست نہ رکھتا، بس کچھ کہے بغیر ملاقات کیے بغیر واپس چلے گئے۔ جب ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو واپس ہونے کے بعد ایک مقام پر پہنچے، تو جب پہنچنا تھا تو وہاں پر سو گئے، جب سوئے تو دیکھا حشر کا میدان ہے، اور حشر کے میدان میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ پریشان سرگردان ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جامی تو نے میری غیبت کی ہے، جامی تو نے میرا حق دینا ہے، جامی تو نے یہ کرنا ہے، جامی تو نے وہ کرنا ہے۔ اب ملا جامی پریشان ہے، اپنے نیک اعمال میں سے لوگوں کو اعمال دے رہے ہیں اور پھر نیک اعمال ختم ہو گئے، حق والے حق ابھی بھی موجود ہیں۔ پھر دیکھا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ تشریف لا رہے، تو دیکھ کر گھبرائے اور کہا حضرت کچھ کیجئے، حق والے موجود ہیں، مجھ سے حق مانگ رہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے اعمال میں سے دے دو، آنکھ کھلی، خواب ہے، آنکھ کھلی، سیدھا گئے سید ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، جا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حضرت معاف کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ جملہ کیا تھا جو آپ اپنے دل میں کہہ کر گئے تھے؟ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے حضرت معاف کر دیں، بس غلطی ہو گئی، میں پہچان نہ سکا۔ کہا نہیں کہو تو صحیح، وہ جملہ کیا تھا؟ کہا میں یہ کہہ کر گیا تھا ولی ہوتا تو دنیا کو دوست نہ رکھتا، آپ کی جاہ و جلال کو دیکھ کر، آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ اگر ولی ہوتے تو شان و شوکت نہ ہوتی، آپ اگر ولی ہوتے تو دنیا کو دوست نہ رکھتے۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا رکھتا ہے ضرورت کے بقدر رکھتا ہے، دوست نہیں رکھتا، بقدر ضرورت کے تحت دنیا کو رکھتا ہے۔ تو فرمایا زاہد عن الدنیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ اس کو کہتے ہیں کہ زاہد عن الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، اور راغب الی الآخرہ، بس ہر وقت اس کے اوپر یہ سوچ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں میں اور آپ، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا غم ہے، مرد ہو یا عورت ہو، میں مر گیا میرے پیچھے میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہم میں سے کسی کو یہ غم نہیں ہے کہ میں مر گیا تو قبر میں میرا حال کیا ہوگا، میں مر گیا تو قبر میں میرا حال کیا ہوگا، کسی کو یہ غم نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے ہر ایک کو یہ غم ہے میں مر گیا میرے پیچھے اولاد کا کیا ہوگا۔ انسان حرام کماتا ہے، انسان بہنوں کی میراث کو دباتا ہے، انسان بھائیوں کے حق کو دباتا ہے، انسان سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے، صرف اولاد کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہاں سانس نکلتا ہے اور اولاد بھول جاتی ہے۔ اپنی قبر کو بنا کر جاؤ۔ سوات کے نواب نے اللہ والے سے کہا حضرت میں نے اپنے لیے قبر تیار کر لی، حضرت میں نے اپنے لیے قبر کو تیار کر لیا۔ تو حضرت کے بے ساختہ منہ سے نکلا کہ قبر کو اپنے لیے تیار نہ کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کرو۔
پھر اس نواب نے اپنے وصیت نامے میں لکھا میں مر جاؤں مجھے دفن نہ کرنا. تو اپنی قبر خود بنا کر جاؤ. اور قبر بنے گی کیسے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو گے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے قبر نہیں بنے گی. قبر نہیں بنے گی. قبر بنتی اسی صورت میں جب آپ اپنی زندگی کو عین سنت کے مطابق گزاریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 نقد انعام دیے. یحببکم اللہ کہ اللہ تمہیں مقبولیت سے نوازے گا, اور ویغفر لکم ذنوبکم اللہ اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم, اور گناہ کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا ہے کون؟ معاف کرنے والا ہی اللہ ہے. واللہ غفور الرحیم, معاف کرنے والا ہے ہی اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ چاہیے تو سنت پر عمل کریں گے. سنت اب کیسے ملے گی؟ ہمیں صحبت اٹھانی پڑے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں 3 دن لگا کر آتا تھا تو لوگ اپنے گھروں کو جاتے تھے, لوگ اپنے گھروں کو جاتے تھے. میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ تھانہ باون جاتا تھا, اور وہاں جا کر 3 دن جو لوگوں سے ملاقات کرتا تھا اس ملاقات میں جو گرد و غبار میرے دل پر آتا تھا اس کو تھانہ باون کی خانقاہ میں جا کر ضرب لگا کر ہٹاتا تھا. مجھے معلوم ہے کہ آپ تھک کر آئیں, لیکن جب منزل اللہ ہو, آرام قبر میں کرنا ہو, تو تھکنے سے کیا تھکاوٹ, اور اس سے کیا تھکنا کہ آج میں تھکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس کتنا زیادہ گئے کہ ابو جہل ایک موقع پر کہنے لگا اے محمد آج کے بعد نہ آنا, میں قیامت کے دن تیرے رب کو بولوں گا کہ تو اتنا دفعہ آیا میں تیری وجہ سے تنگ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دعوت دی ہوگی ابو جہل کو. پھر ایک موقع پر ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے اپنے بھتیجے کے بارے میں؟ اس نے کہا میرا بھتیجا 100% سچا اللہ کا نبی ہے. کہا مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا غلامی اختیار کرنی پڑتی ہے, اور ابو جہل کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتا. آپ نے فرمایا ابو الحکم نہیں, یہ ابو جہل ہے. وہاں اس کا لقب اس کی کنیت پڑی ابو جہل, ورنہ اس کی کنیت تھی ابو الحکم عقل مند حکمت والا. اس کی کنیت تھی ابو الحکم حکمتوں والا دانائی والا عقل مند. جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اپنے بھتیجے کے بارے میں تیری کیا رائے؟ کہا سچا نبی ہے, سچا نبی ہے, اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, سچا نبی ہے. تو کہا مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس کی ماننے کا مطلب اس کی غلامی اختیار کرنا ہے, اور میں کسی کی غلامی اختیار نہیں کرتا. اسی لیے موت کے وقت میں جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پر چڑھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کہنے لگا اے چرواہے کے بیٹے, آج تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو ایک سردار کے سینے پر بیٹھا ہے, وہ بھی میرے سینے پر, عمر ابن ہشام کے سینے پر بیٹھا ہے. اچھا تجھے اگر اتنی طاقت مل گئی ہے تو میری گردن کو نیچے سے کاٹنا, اوپر سے نہ کاٹنا, تاکہ جب لوگ میری گردن کو دیکھیں تو پتہ چلے ایک سردار کی گردن ہے, کسی عام کی گردن نہیں ہے, کسی عام کی گردن نہیں ہے. موت ہے, تلوار سامنے ہے کہ گردن کٹے گی. موت کے وقت تو اچھوں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے میری گردن کو یہاں نیچے سے کاٹنا, اوپر سے نہ کاٹنا, تاکہ جب لوگ دیکھیں کہ میری گردن یہاں سے کٹی ہے تو پتہ چلے ایک سردار ہے. تو میرے بھائیوں سنت پر عمل کرو. جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 2 نقد انعام فرماتے ہیں. یحببکم اللہ, اللہ اس سے محبوب بناتے ہیں, اسے قبولیت کا مقام عطا فرماتے ہیں. ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ ہی ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.